قوم جبارین کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا، دنیا کے اس عذاب کے اندر ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی، اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ انسان کی ابتدا ان چند افراد سے کی گئی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جبارین کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، قوم جبارین دنیا کی وہ واحد قوم تھی جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان کے جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھی، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے اور ان کے قد کتنے لمبے لمبے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور جن کے جیسے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے، اس قوم جبارین نے ایسی کون کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور ایسے کون کون سے گناہوں میں یہ مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا، اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک اعرابی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور بنی، دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم یہی قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے یہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز قد تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان جیسی قوم دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر مخصوص محلات بنایا کرتی تھی، اور یہ انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ارم ذات العماد، اور بلند ستونوں والے۔ ناظرین، اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور طرح طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر نعمت سے نوازا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یہ علاقہ دنیا کے حسین ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی۔ وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے جس میں ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔
ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی تھی اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا تھا اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر میں جوانی اور تندرستی کے مزے لیتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ میں حامل ہو جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور یہ اس طرح اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتے۔ پیارے دوستو، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی چلی گئی اور حد سے بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈرایا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی تھی۔ سب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر گئے اور فسق و فجور میں آگے بڑھ گئے، اور ان کے ظالم اور وڈیرے لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے متعلق بات کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتے، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن کریم سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں قوم عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے، اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع خالی واقع ہے، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیش رو قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی ہوا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بھلا دیا اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کی شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے پیغمبر یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود عاد علیہ السلام کے سب سے پہلے معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیحہ چہرہ، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی، لوگوں پر ظلم و تشدد کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلا دیا، اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے من اشد منا قوہ، یعنی آج دنیا میں کوئی ہم سے زیادہ طاقتور موجود ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم کے واقعات یاد دلاتے رہے، اور کبھی ارشاد فرماتے اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوشی، عیش اور فارغ البالی کے ساتھ ساتھ اللہ نے تجھے نعمتوں کو عطا کیا
تو اس کو نہ بھول، خود ساختہ بتوں کی پرستی سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، نہ دکھ دے سکتے ہیں، نہ موت و زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی نفع نقصان کے وہ مالک ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کا عوض اور خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے، اور یہ نبی کی زندگی کے امتیاز ہے کہ ان کو کوئی بھی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کر رہے ہیں یا عزت و جلال اور ریاست کے طالبگار ہیں، اور نہ وہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مال و منال کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے تو صرف اور صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکامات کی پیامبری ہے۔ ناظرین، قوم عاد میں ایمانداری تو چند ہی لوگ اختیار کرتے تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سخت شاق گزرتی تھی، اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ان کے خیالات اور عقائد کے خلاف ان کو سمجھائے یا ان کو تبلیغ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ میں نہ ہی بے وقوف ہوں، نہ ہی پاگل ہوں، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوفوں کو کبھی منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو، اس خدمت کو بخوبی سر انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ وہ منصب رسالت کس جگہ اتارتا ہے اور کس شخص پر اتارتا ہے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی بڑھتی جا رہی تھی، ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کے اثر نہ ہوا کرتے تھے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تذلیل کے زیادہ در پہ ہو گئے، اور نعوذ باللہ انہیں مجنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے، اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین شروع کی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں۔ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت اور تہمت پہ یہ خیال ہوا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہیں دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر و تحمل سے سنا، اور پھر ان سے مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گناہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ مجھ کو یا کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی برائی پہنچا سکیں، اور اس کے بعد میں تمہیں اور تمہارے معبودان باطلہ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں کسی میں بھی ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچائے اور جلد از جلد اپنا اقدام کرے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و صاحب خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں، حکمت اور دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا ہی کے بھروسے پہ کام کرتا ہوں اور اسی پہ یقین رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم سے ہلتا ہے اور اپنی جگہ بدلتا ہے۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے روگردانی کی روش انہوں نے کوئی تبدیل نہ کی اور میری نصیحتوں کو دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنے مفوضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر اور اس کائنات کا نگہبان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کروایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارا دوست ہوں، تم سے مال و دولت اور ریاست کا طلبگار نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و بہبود چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں ہوں، بلکہ امانت دار ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے، میں وہی کہتا ہوں جس کی قوم کو سعادت مندی حاصل ہے، بلکہ دائمی اور سرمدی نجات کے لیے تمہیں کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کا پیغام نازل ہونے سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم جلد ایمان لاتے اور خدا کے رستوں پر جلد چلتے، کیونکہ تمہیں پیغام پہنچانے والا نبی تمہارے اندر سے ہے۔ تم اس کے بچپن کو جانتے ہو، تم اس کی جوانی کو جانتے ہو، تم نے اس کا بڑھاپا دیکھا ہے، تمہارے سامنے اس کا کردار بالکل واضح ہے، لہذا تمہیں تو ایمان لانے میں جلدی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ناظرین،
قوم کی بدبختی دیکھیے، انہوں نے ہر دلیل کا جواب تشدد سے دیا، ہر بات کا جواب گالی سے دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ قوم عاد کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا تھا اور غیرت حق حرکت میں آ چکی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے اور قوم کو بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز آنے سے منع کرنے کے باوجود یہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آن پہنچا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی کہ یا رب العالمین اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائے، اور چشمے چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب اور بہار کا منظر پیش کرتا تھا آج لق و دق صحرا میں بدل گیا۔ ان کے چشمے خشک ہو گئے، ان کی زمین نے سبزہ اگانا چھوڑ دیا اور یہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ جب یہ حالت ہوئی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کے آئے ہو کہ ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتی رہی اور معاذ اللہ ان کو پاگل اور مجنون قرار دیتی رہی۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں نکالنے لگے۔ پیارے دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بھی قوم پر قحط سالی یا اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم کی توبہ قبول کر لیتے اور قحط سالی کا عذاب ان سے اٹھا لیا جاتا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کیا۔ اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دیں۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ کے اوپر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، لہذا اس وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ کے اندر پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و کباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اسی دوران یہ لوگ بالکل اس بات کو یکسر بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہے اور وہ اللہ کے کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ جب اس قوم کو مکہ پہنچے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانے والی عورتوں کے ذریعے اس قوم کو بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اور وہ یہاں آ کر اپنا مقصد یکسر بھول بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ان کو یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے ہی یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف پلٹے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف جاتا رہا۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ کا عذاب عظیم لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور انہیں بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔
چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو حضرت ہود نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ یہ قوم سرکشی میں اتنی بڑھ چکی تھی کہ اپنے وقت کے نبی کو یکسر جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم حق پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان کی شکل اختیار کر گئے۔ ان بادلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چونٹیوں کی طرح اٹھا کر پٹخنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم سمجھے جاتے تھے، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑنے لگے۔ ہوا کا یہ عذاب کئی روز تک مسلسل جاری رہا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس تندو مند قوم کو تنکوں کے عذاب کے ذریعے یکسر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب کے مستحق قرار بنے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار اسلام اور خدا کی رحمت اور نعمت اور عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے مامون ہو گئے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشم عبرت کی بے شمار داستانیں اور نصیحتیں رکھتی ہے، اور خدائے بزرگ و برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب ہمیں دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوشی اور عیش پرستی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے والوں سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس تفصیلی واقعے کا ذکر قرآن کریم نے عبرت آموز واقعے کے طور پر کیا ہے۔ اس کو پڑھیے، عبرت حاصل کیجیے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح و بہبود کا یہی ذخیرہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخی علم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی۔ اپنے وقت کے پیغمبر کو جھٹلانا کسی قوم کو اچانک سے بلندی کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پستی کے میدانوں میں گرا دیتا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں بھی ہمارے اندر ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری، خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، چنانچہ سرور قرآن کے فرامین کے مبارک دام ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی پر عمل پیرا ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم قوم خوشحال تھی۔ آج مسلم امہ دنیا کی ذلیل و خوار اقوام میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر ہم دوبارہ خوش بختی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت ہی اس کا بہترین راستہ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ظاہر ہوتا رہے۔ والسلام، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔